بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی نسخے کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو بادام کے متعلق ہے۔ بادام کھانے کے فائدے، اس کے خاص غذائی اجزاء اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ناظرین، بادام کھانے کے فائدے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، بادام اپنی غذائی افادیت کی وجہ سے خشک میووں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ اسے پوری دنیا میں بڑی رغبت کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ یہ بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ بادام میں وہ سب عناصر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ایک اعلیٰ درجہ کی غذا ہے جس سے جسم اور دماغ دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ بادام کے غذائی اجزاء پہ بات کی جائے تو بادام کے 100 گرام مغز میں پروٹین 20.8% اور معدنیات 2.9%، پانی 5.2%، چکنائی 58.9%، کاربوہائیڈریٹس 10.5% اور ریشہ 1.7% ہوتا ہے، جبکہ معدنی اجزاء میں فاسفورس 490 ملی گرام، فولاد 4.5 ملی گرام، کیلشیم 230 ملی گرام، نایاسین 4.4 ملی گرام اور وٹامن بی کمپلیکس کی کچھ مقدار شامل ہوتی ہے۔ اس میں پائی جانے والی چکنائی ایک فائدہ مند چکنائی قرار دی جاتی ہے جو صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، بادام کے متعلق آپ کو کچھ اور معلومات مزید فراہم کرتے ہیں۔ بادام کا مزاج گرم اور تر ہوتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، شیریں اور تلخ، یعنی میٹھا اور کڑوا بادام۔ کھانے کے لیے صرف میٹھے بادام کی قسم کا استعمال کرنا چاہیے۔ تلخ یعنی کڑوا بادام کی جو قسم ہے اس کو کھانے سے منع کیا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ موسم کی مناسبت سے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ سردی کے موسم میں لوگ اس کو آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں۔ گرمیوں میں بعض گرم مزاج لوگوں کو یہ موافق نہیں آتا۔ ایسے لوگ اس کا استعمال سردائی کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ اس کو کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو خوب چبا چبا کر کھایا جائے تاکہ اس میں لعاب دہن شامل ہو۔ اس طرح یہ زود ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بادام کھانے کے کچھ اور فائدے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بادام کی تمام خوبیوں کا دار و مدار کاپر، فولاد اور وٹامن بی کے طبی کردار پر ہے۔ یہ اجزاء آپس میں مل کر توانائی کو منظم کرتے ہیں۔ انہی اجزاء کی وجہ سے دل، دماغ، اعصاب، جگر اور ہڈیوں کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور جسم پھلتا پھولتا ہے۔ اس میں شامل نشاستہ اور پروٹین کی وجہ سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ یہ جسم میں چربی کو بڑھنے نہیں دیتا۔ کیلشیم کی وجہ سے دانت اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بادام انتہائی مفید ہے۔ سالے خون پیدا کرتا ہے، پورے بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ اگر 12 دانے بادام 2 گرام کشمش کے ساتھ رات بھر پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ اچھی طرح چبا چبا کر کھا لیں تو جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نظر کی کمزوری کے لیے ایک نسخہ بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے دیتے ہیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 7 عدد بادام، 6 ماشا یعنی تقریباً 6 گرام سونف اور 1 تولہ یعنی تقریباً 10 گرام مصری پیس کر گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ صرف 40 روز تک ایسا کرنے سے آپ کی اینک یا تو اتر جائے گی یا اس کا نمبر لازماً کم ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ سونے سے پہلے اس کی خوراک لینے کے بعد پانی نہیں پینا۔ ناظرین، بینائی کے لیے مفید ہونے کے علاوہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے یہ ایک نعمت ہے۔ اس میں حراروں یعنی کیلوریز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اعصابی اور دماغی کمزوری کی وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں تو ایسے میں بادام کا استعمال آپ کی کھوئی ہوئی قوت کو بحال کر سکتا ہے۔ کچھ مزید فوائد آپ کے سامنے اور خاص اس کے آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، بادام کے باقاعدہ استعمال سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بادام اور بھنے ہوئے چنے برابر مقدار میں لے کر روزانہ اچھی طرح چبا کر کھا لیا کریں۔ یہ عمل منی میں اضافہ کرنے کے علاوہ
کھوئی ہوئی جنسی طاقت بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں اگر بند نزلے کی شکایت ہو جاتی ہو تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ 7 عدد بادام لے کر ایک کپڑے میں لپیٹ لیں اور اس کو گرم بھاپ میں رکھ دیں۔ کچھ منٹوں کے بعد انہیں نکال کر گرم گرم کھا کر بند کمرے میں لیٹ جائیں۔ صرف چند ہی دن کے عمل سے بند نزلہ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ سردی میں باقاعدہ بادام کھانے سے نزلہ ہوگا ہی نہیں۔ وزن بڑھانے کے خواہشمند نوجوان روزانہ رات کو 10 بادام اور 2 تولہ سبز کشمش کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اٹھ کر بادام چھیل کر کشمش کے ساتھ چبا کر اچھی طرح کھا لیں اور اس کے بعد 1 گلاس دودھ پی لیا کریں۔ 2 ماہ تک مسلسل ایسا کرنے سے وزن بھی بڑھ جائے گا اور صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اکثر لوگ جب کافی دیر تک کام کرنے کے بعد اچانک اٹھ جاتے ہیں تو ان کا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ اس علامت کی وجہ دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ 10 عدد بادام خوب چبا چبا کر اچھی طرح کھا لیا کریں۔ جن لوگوں کو گلے میں بلغم کی شکایت ہوتی ہے، ایسے لوگ اگر روزانہ صبح خالی پیٹ 5 دانے بادام کے ساتھ 3 دانے کالی مرچ ملا کر خوب چبا کر کھا لیا کریں تو یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ جبکہ گلے کی خراش کی صورت میں بادام کو نمک لگا کر خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں تو فائدہ ہوگا۔ اگر بادام کو انجیر کے ساتھ ملا کر صبح نہار منہ کھایا جائے تو اس سے آنتوں کی غلاظت دور ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ بادام اللہ تعالیٰ کی بے حد قیمتی نعمت ہے۔ بادام کا تیل یعنی روغن بادام کا ذکر کیا جائے تو بادام کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، جو کہ قبض کشا ہونے کے ساتھ ساتھ خشکی، کھانسی، مثانہ کی خارش اور آنتوں کی سوزش میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تیل کو دودھ میں ملا کر پیا جائے تو آنتوں کی خشکی دور کر کے قبض کا خاتمہ کرتا ہے۔ کمر میں درد کے لیے رات کو سوتے وقت کمر پر روغن بادام کی مالش کروائیں، جبکہ خشک خارش کے علاج کے لیے بھی اس کی مالش مفید ہے۔ اگر 1 چمچہ روغن بادام کو 1 چمچہ آملہ کے رس میں ملا کر روزانہ سر پر مساج کیا جائے تو بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ بالوں کو سفید ہونے سے بھی روکتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو 1 چمچہ بادام کے تیل میں 1 ماشا پیسی ہوئی زعفران ملا دیں۔ اب اس کو دن میں 2 سے 3 بار کچھ دیر کے لیے سونگھیے تو درد میں آرام آ جائے گا۔ ناظرین، سر پر اس کی مالش کرنے سے نہ صرف بال مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اچھی اور گہری نیند بھی آتی ہے۔ حاملہ خواتین اگر آخری مہینوں میں اس کو روزانہ پی لیا کریں تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کی تلخ قسم کا تیل بھی کاسمیٹکس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ رنگ گورا کرنے اور چھائیاں دور کرنے والی کریموں میں اس کا استعمال کافی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے بین الاقوامی کاسمیٹکس مارکیٹ میں تلخ قسم کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں تلخ اور شیریں اقسام کو الگ الگ کھیتوں میں کاشت کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپس میں مل نہ جائیں، چونکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے یہاں ہر چوتھی یا 5ویں گری تلخ نکل آتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے تھوڑے سے بادام کے فائدے اور خواص بیان کیے ہیں۔ انہیں جان کر یقین آپ اس کا باقاعدگی سے استعمال کرنا پسند کریں گے، اور آپ نے ہمیں ضرور انفارم کرنا ہے کہ آپ نے بادام کو کس طرح استعمال کیا اور کس طرح اس کے فوائد حاصل کیے۔ ویڈیو کو آپ نے لازماً لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔